خواتین و حضرات، عزیز بچوں، MNAs، پارلیمنٹیرینز، السلام علیکم۔ آج ایوان صدر کے اس ہال کے اندر جس باغ کی طرح اور چمن کی طرح یہ خوبصورت لگ رہا ہے، ہر طرف خوبصورت پھولوں کی کیفیت میں اور بچوں کی کیفیت میں موجود ہوں تو خوشیوں سے بھرپور یہ ایوان صدر ہے آج۔ اور پھر اس میں افراد باہم معذوری بھی اگر موجود ہوں تو یقیناً مجھے پورا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ قومیں جو اپنے بچوں کے ساتھ انصاف اور محبت کا سلوک کرتی ہیں، وہی قومیں پھر انسانیت کی تربیت باقی دنیا کو بھی دیتی ہیں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سالگرہ کے موقع پر یہ تقریب ہر سال منائی جاتی ہے اور ایک اچھا موقع ملتا ہے کہ ہم آپس میں دل کی بات کریں، اور بچے کیونکہ قوموں کا مستقبل بنتے ہیں تو اس بات کا بھی ذکر ہو جائے کہ کیسی قوم قائد اعظم نے سوچی تھی، کیسی قوم علامہ اقبال نے سوچی تھی، اور کیسی امت کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب اور وہ امیدیں چھوڑیں کہ جس کے اندر انسانیت مسلمان کے روپ کے اندر دنیا کے اندر انصاف اور محبتیں پھیلائے۔ اس میں سب سے زیادہ میرے لیے اور آپ کے لیے تو خوبصورت وہ کیفیات ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں پڑھتا رہتا ہوں، اور آج بھی یہاں آنے سے تھوڑی دیر پہلے تلاش کر رہا تھا کچھ حدیثیں مل جائیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے محبت کرتے تھے بچوں سے، تو وہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ میں کافی دنوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2-4 چیزیں پکی ڈالی ہیں۔ ایک ہے محبت، اور وہ محبت پھولوں سے، اچھے نظاروں سے، بچوں سے کس کو نہیں ہوتی۔ جب آپ دیکھیں گے یہ پھول سے بچے یہ اپنی حرکتوں سے دل موہ لیتے ہیں، اور جتنا تناؤ کیفیت میں یا ماحول میں ہو اس تناؤ کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ تو مجھے پھر خیال آتا ہے کہ جو کوئی ریجڈ ماحول کے اندر مجھے زندگی بھر یہ احساس رہا کہ جب میرے بچے جس محفل میں بھی آئے، چاہے میں جو بھی کام کر رہا ہوں، تو مجھے فوراً اپنے سارے کام چھوڑ کر ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے آج بھی رشک آتا ہے کہ کیا اللہ نے خوبصورتیاں پیدا کی ہیں۔ یہ بچوں کی موجودگی میرے اور آپ کے دلوں کو نرم کرتی ہے۔ یہ بچوں کی موجودگی میرے اور آپ کے نفرت کے جذبات اور سختی کے جذبات اور ان جذبات کو ایک مناسب کیفیت میں ٹھنڈا بھی کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ابھی میں نے پڑھا، آپ کے پاس آنے سے پہلے کچھ تیاری کر رہا تھا، تو ابیسینیا سے بچے آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور ان کے ساتھ ان کی زبان کے اندر بولنے کی کوشش کر رہے تھے اور خوش ہوتے تھے جب بچے تتلا کر کچھ جواب دیتے تھے، کچھ کہتے تھے، بچوں کے زبان کو استعمال کرتے تھے، اور وہ خوشیاں تھیں جو ان کے چہرے سے جب لوگوں نے دیکھیں تو لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ بچوں کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خوش ہوتے ہیں تو شاید کسی اور محفل میں کبھی نہیں ہوتے۔ وہ ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو ایک بچہ روتا ہوا راستے میں ملا، یتیم تھا۔ پوچھا کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کہ سب کو تحفے مل گئے، میں اکیلا، میرا باپ نہیں ہے، مجھے تحفے نہیں ملے۔ تو ساری نماز رکی رہی اور وہ گھر واپس گئے، اس بچے کو نہلایا، بی بی عائشہ سے کچھ کپڑے منگا کر پہنائے، اور اس کے بعد نماز کی قیادت کی، عید کی نماز کی۔ تو سارا روٹین، میں خود اس نتیجے پہ پہنچا اور میں سمجھتا تھا کہ مجھے کتنا اچھا لگتا ہے، تو احساس ہوا کہ یہ سارا روٹین جو ہے یہ بچے اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ
اس کو اوورکم کر دیتے ہیں. مگر اس سے پھر آگے میں کیا سوچتا ہوں، پھر جتنی خوبصورتی اور جتنی اچھائی اور جتنی معصومیت بچے اپنی زندگیوں کے ساتھ لاتے ہیں، تو پھر کیفیت یہ بنتی ہے کہ پھر انسان ان کو بہت کچھ اور ظلم دکھاتا ہے، اور ظلم دیکھ کر پھر ان کے مزاج کے اندر وہ سختیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک شخص نے حضور سے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان کو کبھی ایسے پیار نہیں کیا جیسے آپ کرتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھی ان کے ساتھ پیار کرتا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ وہ پیار کی کیفیت کا اظہار بھی کرتے ہیں. بچوں، اب آپ ساتھ ساتھ یہ بات دیکھیے کہ قائد اعظم کے بچپن کی ایک کہانی آپ نے سنی، اور پھر اس کے بعد قائد اعظم کی جستجو پاکستان بنانے کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کی محمد علی جناح نے پوری کوشش کی، ہر چیز کی. اگر ایک یونائٹڈ ہندوستان جو ایک انوکھی کیفیت تھی، کیونکہ کبھی ہندوستان ایک بڑے ملک کی حیثیت سے تاریخ میں 1000 سال 1500 سال میں کبھی نہیں رہا. چھوٹی چھوٹی کئی ایک مملکتیں تھیں، جیسے یورپ کبھی ایک خطہ ایک ملک نہیں رہا. اس میں مختلف زبان بولنے والے مختلف ممالک، مختلف راجہ مہاراجہ بادشاہ تھے. تو ہندوستان بھی ایسا ہی تھا. مغلوں کے زمانے میں بھی ہندوستان کے اندر پرنسلی ریاستیں تھیں. شمالی ہندوستان کے اندر اور جنوبی ہندوستان کے اندر بہت سارے ایسے الگ الگ خطے تھے. کبھی کوئی زیادہ طاقتور ہوتا تھا، کوئی کم تر طاقتور ہوتا تھا. تو اصل سویلائزیشن جو ہندوستان کی ہے وہ تو سندھ دریا سے نکلتی ہے. لہٰذا جن لوگوں نے نفرتیں پھیلائیں اور جس طرح سے یہ راجیہ سبھا اور جس طرح سے بی جے پی اور جس طرح سے RSS بڑھا، تو انہوں نے سندھوستان کی بھی بات کی، کیونکہ اصل سویلائزیشن تو اس خطے میں تھی جو آج کا پاکستان ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تو مسلمانوں کو ہندوستان میں یہ احساس ہونے لگا کہ ان کے اختیارات اور ان کے حقوق پامال ہوں گے. لہٰذا 1906 کے قریب مسلم لیگ کی باغ ڈور ڈالی گئی. اور میں پچھلے دنوں سر آغا سلطان محمد شاہ آغا خان III کی کتاب سوانح عمری پڑھ رہا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا اپوننٹ، کیونکہ وہ پورا موقع دینا چاہتا تھا ہندوستان کو کہ انگریز کی حکومت سے نجات ملے اور ہم سب مل کر کوشش کر لیں، تو ہمارا سب سے طاقتور اپوننٹ جو تھا وہ محمد علی جناح تھا، کیونکہ انہوں نے کانگریس میں شرکت کر رکھی تھی. اور وہ کانگریس میں کوشش کرتے چلے گئے. 1.5 دہائی یا 2 دہائی انہوں نے کانگریس میں یہ کوشش کی کہ مسلمان اور ہندو اکٹھا انگریز سامراج سے آزادی حاصل کریں اور ہندوستان کو آزاد کر لیں. مگر 1930 کے لگ بھگ جب الہ آباد کے اندر علامہ اقبال کا خطاب بھی ہوا، اس سے 1-2 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ احساس ہوا کہ یہ ایسے معاملہ چلے گا نہیں. لہٰذا انہوں نے کانگریس میں بھی شرکت کی اور مسلم لیگ میں بھی شرکت کی. 1-2 سال دونوں جگہ وہ شریک ہوتے رہے، یہ کوشش کرتے رہے کہ انگریز سے آزادی ہو اور ایک پرامن ہندوستان اس کے اندر سے نکلے. مگر جب اس میں ہمت ہار گئے تو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جو سوچ پیدا کی وہ ایک آزادی کی کیفیت تھی. آزادی اس معنی کر کے کہ جو میجورٹی تھی وہ مائنورٹی پر پوری قابض رہتی، مگر یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سمجھ بوجھ، ان کی قیادت، ان کی اصول پسندی اور ان کی قانون دانی، یہ 3-4 عناصر تھے جس کے مطابق پھر سب لوگ تاریخ میں لکھتے ہیں کہ بغیر فوج کے، بغیر نیوی کے اور بغیر ایئر فورس کے اور بغیر طاقت کے استعمال کے دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ملک بنا ہو جو پاکستان جیسا جمہوریت کی بنیاد پر بنا. بچوں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جمہوریت کی بنیاد پر بنا. کس طرح سے کہ ریفرنڈم ہوا پاکستان کے حوالے سے، کس طرح سے کہ ان لوگوں کی رائے شامل ہوئی پاکستان کے حوالے سے. اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست کو ایک وعدہ کیا، جو وعدہ مجھے اور آپ کو پورا بھی کرنا ہے. انہوں نے وعدہ کیا ان قوموں کے ساتھ، ان مذاہب کے ساتھ جو پاکستان میں تھے. انہوں نے کہا دیکھو اب پاکستان بن گیا اور اب ہم سب لوگ اپنے
زندگی کے ذاتی معاملات کے اندر، مذہب کے معاملات کے اندر اپنی گرجاؤں میں جائیں، اپنے مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں، اپنے گردواروں میں جائیں، مگر اسٹیٹ کے معاملے میں سب آزاد ہیں۔ تو پاکستان کا ایک بہت بڑا خواب ہے انصاف دینا، اور بچے جو آج بچے ہیں یہ 10-15 سال بعد ایک نئی نسل اور نئی جنریشن کے طور پر ابھر کر نظر آئیں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خواب ہمارے اکابرین نے دیکھا اور جو خواب تاریخ میں دیکھا گیا، وہ خواب پورا کرنے میں ہر نسل کا کچھ نہ کچھ اس میں حصہ رہے گا۔ اس خواب کی بنیاد کیا تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصول تھے۔ اس خواب کی بنیاد کی تھی کیا تھی؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ تھی۔ اس خواب کی بنیاد کیا تھی؟ وہ یہ کہ غریبوں کی فکر کرو، وہ یہ کہ جن کو معاشرے نے نگلیکٹ کیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتوں کو حقوق دینے والا 1400-1500 سال پہلے سب سے بنیادی مذہب اسلام کا ہے، جس نے عورتوں کو حقوق دیا، ورنہ یورپ کے اندر تو وراثت کے اندر 100 سال پہلے عورتوں کے بھی حقوق نہیں تھے۔ تو ایک ایلیٹسٹ ایکسپلائٹیشن تھا ہمیشہ۔ اس ایکسپلائٹیشن کے، اس استحصال کے مقابلے پر اسلام آیا، اور اسلام کی یہی خوبصورتی ہے جو جمہوریت کے اندر اور ہندوستان کے اندر علامہ اقبال نے امت کے نام پر اور امت کو جگانے کے حوالے سے، کہ تم تو اتنے بڑے پاسدار تھے چیزوں کے اور تمہارے ہاں زوال ہوا، تو علامہ اقبال کا بھی وہ پیغام تھا کہ اٹھو مسلمانوں، اپنی بڑائی تک پہنچو، اللہ نے جو تم سے امید لگائی ہے وہاں تک پہنچو۔ اور یہ بات طاقت کی نہیں ہوتی، یہ کہ آج کل ہم ہتھیار جمع کر کے طاقتور ہو جائیں، اس کی بات نہیں ہے۔ یہ دلوں کی طاقت، کردار کی طاقت کی یہ بنیادیں ہیں۔ اور محمد علی جناح کی سب سے بڑی بات، لوگ یہ کہتے تھے کہ عقل کے اعتبار سے، منطق کے اعتبار سے ان کا کوئی ثانی نہیں، اور لوگ یہ کہتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ امانت داری میں ان کا کوئی ثانی نہیں، ایک ایک پائی کا حساب رکھے۔ پاکستان بننے کا بات تو خاص طور پر کہ یہ چائے بھی جو میں پیوں گا میرے ہاں آئے گی، وہ بھی اس کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا۔ ایسے امین لوگوں نے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے امین، اس کے بعد جو قومیں بنی ہیں وہ امانت سے بنی ہیں، جن کے لیڈران کو امانت داری آتی تھی، جن کے لیڈران کا کردار مضبوط تھا، جو کبھی خوف میں نہیں آئے، کبھی کسی زور میں نہیں آئے، کبھی کسی دبدبے میں نہیں آئے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح وہ مثال ہیں ہمارے لیے، جن کی بنیاد پر ہم اپنی کردار سازی کریں اور اپنی قوم کا کردار بنائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس اعتبار سے جو گائیڈنس یہ سب لوگ چھوڑ کر گئے ہیں، اسی کی روایت کے طور پر ہر سال یہاں پر ہم دوبارہ لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ یہ ہیں وہ لوگ، اور یہ ہے وہ محمد علی جناح، اور یہ ہے ہمارے اصول جن کی بنیاد پر ہم پاکستان کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے، تعلیم بنیاد ہے اس کی کہ ہم تعلیم دیں۔ سر سید احمد خان گزرے، جنہوں نے مسلمانوں کو کہا تعلیم حاصل نہیں کرو گے تو دنیا میں کیا کرو گے، پیچھے رہ جاؤ گے، صرف ملازمتیں کرو گے، کبھی اقتدار میں نہیں آؤ گے، کبھی دنیا کی فکر نہیں کرو گے۔ مگر اب وہ کیفیت ہے کہ تعلیم بھی پھیلے، اور ساتھ ساتھ دیکھیں اس زمانے کے اندر آپ کو مثال نظر آ جاتی ہے کہ کووڈ کے زمانے کے اندر بھی ایک پروگرام حکومت نے شروع کیا جو احساس کہلایا، جس میں ہر فرد کی فکر کی گئی۔ بغیر افراد کی فکر کیے ہوئے قومیں اٹھتی نہیں ہیں۔ باہم معذوری والے افراد ہوں جو 10-15% ہوتے ہیں قوموں کے اندر، ان کا خیال ہم کو کرنا ہے۔ عورتوں کے حقوق کے، عورتوں کو عزت دینے والا معاشرہ، میرے نبی والا معاشرہ وہ قائم کرنا ہے ہم کے۔ جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق دینا ہے۔ تو بچوں اور بڑوں سب سے بڑی ذمہ داری ایک دوسرے کی فکر کرنا ہے۔ یہ فکر ہے جو قوم بناتی ہے، یہ نہیں کہ میں نے اور آپ نے اکیلے کیا حاصل کر لیا۔ قائد اعظم نے قوم کو اٹھایا، قائد اعظم نے اکیلے وکالت کی تو دنیا کے سامنے موجود ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں ہزار روپے کے اندر پتہ نہیں کیا ملتا ہوگا، میرے کراچی کے اندر جو گھر ہے وہ میرے والد صاحب نے وہاں پلاٹ جو خریدا تھا 2-4 ہزار میں خریدا تھا۔ قائد اعظم 10 منٹ پڑھنے کے لیے، مقدمہ پڑھنے کے لیے، اس سے 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 10 منٹ مقدمہ پڑھنے کے لیے 3000 روپے لیتے تھے کہ میں مقدمہ لوں گا یا نہیں لوں گا۔
اور اکیلے بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں کہ انہوں نے 5 منٹ میں فیصلہ کیا کہ مقدمہ لینا ہے یا نہیں لینا، اور اس کی نصف پیسے واپس کیے گئے۔ اور وہ کون تھا ذمہ دار اس کا؟ جاننے والا کون تھا؟ صرف قائد اعظم کا دل اور اللہ تعالیٰ، صرف وہ جانتے ہیں، اور باقی تو کسی کو نہیں پتا تھا۔ مگر یہ ہے امانت داری۔ اس امانت داری یہ چٹان کی طرح ہوتی ہے۔ یہ امانت داری جن لیڈران کے اندر ہوئی، انہوں نے قومیں بنا دی، کیونکہ لوگوں کو اس کے اوپر پھر بھروسہ ہوتا ہے۔ تو بچوں، ان کے کردار سے جو چیزیں، جو 2-3 چیزیں وہ بتا کر گئے، ایک تو یقین ہونا چاہیے۔ قوم بناتے وقت یقین ہونا چاہیے کہ ہم بنا لیں گے۔ کوئی آپ کے ذہن میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک عظیم قوم بنے گا۔ پھر اتحاد، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک راستے پر کوئی بھاگ رہا ہو، ایک راستے پر کوئی بھاگ رہا ہو۔ سب کو اتحاد کر کے ایک ڈائریکشن میں چلنا ضروری ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپس میں رائے کا اختلاف ہو، مگر قوم کا ڈائریکشن اتحاد کی بنیاد پر چلتا ہے۔ 2 باتیں۔ اور پھر تیسرے سب سے اہم چیز ہے، وہ ہے ڈسپلن، تنظیم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ آج بھی اگر آپ لوگ یہاں پر آئے تو بچوں کے درمیان بھی ایک تنظیم تھی، انہوں نے بھی کوئی پریکٹس کی ہوگی، پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی اس پر کام کیا ہوگا، یہاں پر ہمارے اسٹاف نے بھی کام کیا ہوگا۔ بغیر آرگنائزیشن ڈس آرڈرلی قوم جو ہے وہ ڈس آرڈرلی انداز سے چلتی ہے اور اس کو عروج نہیں ملتا، مگر جو تنظیم کے ساتھ چلتے ہیں ان کو عروج ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس جنگ کی مثال دے کر لوگوں سے کہا کہ تنظیم بے انتہا ضروری ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر تیر اندازوں کو کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں، تو تنظیم، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو قائد اعظم نے چاہا کہ بچے اس بات سے سیکھیں۔ قائد اعظم کی ایک ہی بیٹی تھی، دینا واڈیا، ان کی جو شادی تھی پیٹیٹ دنشا، ان کے ساتھ اس سے ایک ہی بیٹی تھی، اور اس کے بعد جب پاکستان بنا تو وہ بچوں کے ارد گرد، اور فاطمہ جناح نے جس انداز سے ان کی پرسنالٹی کی عکاسی کی ہے، تو ایک محبت کرنے والے شفیق انسان تھے، بہت بڑا کام کر گئے، بہت بڑی امانت میرے پاس اور آپ کے پاس چھوڑ گئے۔ اور میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری میری اور آپ کی، میں تو اپنی بات کرتا ہوں نا، لوگ سمجھتے ہیں گفتگو سنتے ہیں کہ دوسرے کے لیے، میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو اپنے آپ کو بھی اسی راستے پہ ڈالتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی ذمہ داری میری کہ وہ امانت داری کے قوانین اور وہ قوم بنانے والی کیفیت کے اندر میں خود بھی کوشش کرتا رہا ہوں، اور بچوں اور بڑوں جو یہ بات سن رہے ہیں ان کی بھی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس قوم کو دنیا کی عظیم قوموں کے اندر لے جائیں۔ مجھے کوئی شک اور شبہ نہیں، چند سالوں کی بات ہے، آپ کو خود نظر آئے گا کہ جس انداز سے آپ کامیاب ہوں گے، آپ کو خود نظر آئے گا کہ منزل بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دے گا، اگر اللہ تعالیٰ کے فرامین کے اعتبار سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے اعتبار سے اقبال کے خواب اور قائد اعظم نے جو بنیاد ڈالی اور جو امانت میرے پاس اور آپ کے اوپر چھوڑی ہے، اس کو پورا کرنے کے اندر مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان ایک عظیم مملکت بنے گا، اور آپ لوگ اس کو بنا کر چھوڑیں گے۔ بہت شکریہ خواتین و حضرات اور بچوں، السلام علیکم۔